بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، سورہ توبہ. اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں: وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. انسانوں کے لیے مسلمان ہونے کے بعد، اسلام کے بعد جو سب سے بڑی ایک نعمت اور کامیابی کی ضمانت وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جائے، اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اس کو کائنات کی سب سے بڑی نعمت مل گئی. اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ہی ہمارے لیے مطلوب، یعنی ہمیں یہی چیز مطلوب اور مقصود ہے، اور یہ مطلوب و مقصود جس کو مل گیا اس کو سمجھیں کہ ہر چیز مل گئی. اور جس کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہ ہوئی دوستوں، اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سوائے رسوائی کے اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ کی رضا مل گئی اس کے لیے دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی دونوں جہانوں میں، یعنی یہاں اس دنیا میں جہاں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہاں، اور پھر مر کے ہمیں جہاں جدھر جانا ہے وہاں بھی، دونوں جگہوں پر اس انسان کے لیے پھر خوشبختیاں ہیں، اس کے لیے خوشیاں ہیں، اس کے لیے راحت، آرام اور سکون ہے کہ اگر اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے. اسی کے حصول کے لیے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے تمام انبیاء نے کوششیں کی، اور تمام انبیاء کا مطمع نظر، مقصود اور مطلوب یہی رہا کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لیں. اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے اپنے جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی اولاد، جو کچھ بھی قربان کرنا پڑا انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کیا. اور مقصود یہی تھا، مطلوب یہی تھا کہ کسی طرح ہم سے ہمارا رب، ہمارا اللہ، ہمارا خالق رب العالمین جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کون سا حکم ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہو اس کو انہوں نے پورا نہ کیا ہو. کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم تم یہ کام کرو، تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے وہی کام کیا. وہ آپ واقعہ کئی دفعہ سن چکے ہیں، جانتے ہیں کہ کتنی بڑی بڑی آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے
وہ بڑی بڑی آزمائشیں بھی جو ہیں ان میں بھی وہ پورے اترے اور اپنے رب کو راضی کیا. اپنی بیوی کو اور اپنے دودھ پیتے بچے کو مکہ کے پہاڑوں میں چھوڑ آنا یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے تھا کہ میرے اس عمل سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنا دودھ پیتا بچہ اور اپنی بیوی کو مکہ کے پہاڑوں پر چھوڑانا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم کہ اپنے بچے کے گلے پر چھری چلاؤ. یہ ایک بہت ہی بڑی آزمائش والی بات ہے. لیکن دیکھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کی رضا کے لیے انہوں نے یہ بھی عظیم ترین جو ہے عمل یہ عظیم ترین نیکی جو ہے انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کی کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں اور پیچھے مقصد کیا ہے مطلوب کیا ہے کہ میرے اس عمل کو دیکھ کر میرا رب جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے. ہر نبی نے ہر رسول نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے میرے دوستوں اسی طرح کوششیں اور اسی طرح محنتیں کی. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا مال پیش کرو تو انہوں نے اپنے مال پیش کی. اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی جان پیش کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے اپنی جانیں پیش کی. اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی اولاد کو پیش کرو تو انہوں نے اپنی اولادوں کو پیش کیا. اللہ اکبر. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالق کائنات کو راضی کرنے کے لیے رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اپنے تمام رشتہ داروں سے مکہ میں رہنے والے جتنے رشتہ دار ہیں عزیز و اقارب ہیں دوست احباب ہیں ان سب کو اس خالق کی رضا کے لیے چھوڑ کر ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جاتے ہیں. مکہ کے لوگوں کے ساتھ آپ کی عداوت آپ کی لڑائی آپ کا جھگڑا کس بنیاد پر کہ آپ نے لوگوں کو دعوت اسلام دی اسلام کی دعوت دی لوگوں کو عقیدہ توحید کی دعوت دی لیکن لوگ آگے سے دشمن بنے لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا. اس خالص طرح سے اللہ کی رضا کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں کہ جو شرک کرنے والے اور کفر کرنے والے ان کو چھوڑ دیا لیکن اپنے رب کو نہیں چھوڑا. اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے میں لگے رہے کہ میرا خالق اور میرا مالک جو ہے وہ راضی ہو جائے. اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے راتوں کو اٹھنا راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا لمبے لمبے قیام کرنے لمبے سجدے کرنے. اللہ اکبر. راتوں کو اتنا لمبا قیام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن کی یہ آیتیں نازل کرنا پڑی کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی پوری رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرنا پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہونا قیام رکوع سجدے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت میں کمی لانے کا حکم دیا کہ اے میرے نبی آپ پوری رات جو اللہ کی عبادت کرتے قم اللیل الا قلیلا. آپ رات کو اٹھے ضرور رات کو آپ اللہ کی عبادت ضرور کریں آپ رات کو اللہ کے سامنے قیام ضرور کریں آپ اللہ کے سامنے رکوع سجود ضرور کریں لیکن اتنا لمبا کہ آپ پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کریں نہیں. قم اللیل الا قلیلا. اے میرے نبی رات کو کھڑا ضرور ہو عبادت ضرور کر تہجد ضرور پڑھ لیکن اے میرے نبی اس میں تھوڑی کمی کرتے ہیں. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کو رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے راتوں کو اٹھ کر یہ لمبی عبادتیں کر رہے ہیں کہ میری اس عبادت کو دیکھ کر میرے اس عمل کو دیکھ کر میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ اکبر. پھر اپنے رب کی رضا کے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا مکہ کو چھوڑا دوستوں کو چھوڑا رشتہ داروں کو چھوڑا عیش و اقارب ان کو چھوڑا. مکہ جیسی سرزمین عظیم سرزمین جس کو چھوڑتے ہوئے آپ کے یہ الفاظ تھے کہ اے مکہ تجھے چھوڑنے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دل نہیں چاہتا لیکن مجبور ہو کر میں تجھے چھوڑ رہا ہوں. کس کے لیے مقصد کیا ہے طلب کیا ہے مقصود کیا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے. اپنے رب کی رضا کے لیے یہ قربانیاں ہیں. اور میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انہوں نے بھی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دی. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے رب کائنات کی رضا کے لیے کہ خالق نے مالک نے جب بھی
کا بھی اللہ نے ان سے مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کی، صحابہ کرام نے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے وہ ہر قسم کی قربانی جو ہے وہ دی. مال مانگا کہ اللہ کی راہ میں آؤ، مال کو پیش کرو. سبحان اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھر کا پورا سامان اٹھا کر لے آتے کہ میرے اس عمل سے میرا اللہ جو ہے وہ راضی ہو جائے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھر کا سامان اس کو آدھا کرتے ہیں، آدھا سامان گھر چھوڑتے ہیں اور آدھا سامان لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رضا کے لیے میری طرف سے یہ حقیر سا نذرانہ قبول کیجیے. رب کو راضی کرنا یعنی ان کا بھی مطمع نظر، ان کو بھی مقصود و مطلوب یہ ہے کہ میرے اس عمل سے میرا اللہ اور میرا رب جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے. اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے مال، اپنے گھر کے پورے مال، اپنے گھر کا آدھا مال لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے. اللہ اکبر. ایک وقت آیا جان دینے کی ضرورت ہے، اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں پیش کرو. بدر کے میدان میں 313 نکل آتے ہیں، 313 جن کے پاس ہر آدمی کے پاس تلوار نہیں، نیزہ نہیں، تیر نہیں. اب ذہن ہے کہ ہم اپنے اس عمل کے ذریعے اپنے اللہ کو راضی کریں گے. اس بات کی کوئی گھبراہٹ نہیں. ہمارے سامنے 1000 کا لشکر ہے، دشمن بڑا قوی ہے، طاقتور ہے، قوت والا ہے. کیسے لڑیں گے تو مر جائیں گے، جان چلی جائے گی. اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. 313 میدان جنگ میں اتر جاتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. ہماری جان جاتی ہے چلی جائے، ہمارا مال جاتا ہے چلا جائے، ہمارا سب کچھ قربان ہوتا ہے. ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے مال بھی قربان، ہماری جانیں بھی قربان، ہمارا گھر بار بھی قربان. ہم دنیا کی ہر نعمت کو ٹھوکر مارنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں مطلوب ہے، مقصود ہے وہ یہ کہ عرش والا وہ ہم سے راضی. بدر کے میدان میں 313 خالی ہاتھ 1000 کے لشکر کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے. اور سبحان اللہ، قربان ہے اس رب کے، وہ دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے، نیتوں کو بھی خوب جانتا ہے کہ یہ واقعی اپنی نیت میں سچے ہیں کہ نہیں. ان کا آنا، ان کا جو اپنے مال پیش کرنا، اپنی جانوں کو پیش کرنا، اللہ کی رضا کے لیے نکلنا، واقعتاً اللہ رب العزت انہ علیم بذات الصدور، جو اللہ سینوں میں چھپی ہوئی ایک ایک بات کو جانتا ہے، وہ ان کی نیتوں سے بھی خوب واقف ہے. اسی لیے تو پھر بدر والوں کے لیے اس نے یہ اعلان بھی کر دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل بدر کے اس عمل کو دیکھ کر خالق کائنات نے یہ اعلان کیا، آسمان دنیا سے ان کی طرف جھانک کے فرمایا کہ اے میرے بندو، آج کے بعد جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا، تمہیں جنت میں داخل کر دیا. جتنا عمل کے اندر خلوص، جتنا اللہ کی محبت کو پانے کے لیے انسان سچا اور مخلص ہو، تو اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت و مغفرت وہ انسان کو حاصل ہو جاتی ہے. لیکن وہ اپنے اس مقصد میں سچا ہو، کھرا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، یہ جلیل القدر صحابی، اللہ کی رضا کے لیے یہ وہ صحابی تھا کہ جو مکہ کے اندر بڑا خوبصورت نوجوان، بہترین پوشاک پہننے والا، خوشبوئیں لگانے والا، امیر قبیل، بہترین اونچا خاندان، اس اونچے خاندان کا یہ نوجوان اتنا خوبصورت اور اتنی بہترین خوشبوئیں لگاتا تھا کہ مکے کی گلیوں میں، مکہ شہر میں اس کا ایک چرچا تھا، معروف تھا، مشہور تھا کہ جس گلی سے مصعب بن عمیر گزر جاتا وہ گلی جو تھی وہ معطر ہو جاتی. لیکن اس مصعب بن عمیر نے جب اسلام قبول کیا، جب مسلمان ہو گیا، تو اس کی والدہ کو، مصعب بن عمیر کی والدہ کو پتا چلا کہ مصعب نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے اور یہ مسلمان ہو گیا ہے. اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا
شروع کر دیا ہے۔ مصعب بن عمیر کی ماں نے اسے اپنے گھر بلایا اور بلا کر پوچھنے لگی یہ جو تم نے کپڑے پہن رکھے ہیں جانتے ہو یہ کپڑے کس کے پیسوں سے ہیں؟ یہ کس کا مال ہے؟ یہ کس کی دولت ہے؟ مصعب بن عمیر کہتے ہیں جانتا ہوں ماں، تیرا مال ہے، تیرا پیسہ ہے، جس پیسے اور دولت سے تو نے مجھے اپنے مال اور پیسے سے یہ پوشاکیں بنا کر دی ہیں۔ تو مصعب بن عمیر کی ماں کہنے لگی اگر تو نے محمد کے ساتھ کو نہ چھوڑا، جو دین تو نے اختیار کیا ہے، اگر اس دین کو تو نے نہ چھوڑا تو میں یہ کپڑے تجھ سے اتروا لوں گی، تجھے ننگا کر کے اس گھر سے باہر نکالوں گی۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں یہ کپڑے اتارنے کو تیار ہوں، یہ ناز اور یہ جناب بہترین جو میرا رہن سہن یہ سارا کچھ ترک کرنے کے لیے، یہ سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنے رب کو ناراض نہیں کروں۔ میری یہ خوبصورت جوانی، میرے یہ بہترین لباس، میری یہ بہترین خوشبوئیں، میرا یہ بہترین رہن سہن، لائف سٹائل، یہ میرا لیونگ سٹینڈرڈ، میں ہر چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں یہ بہترین کپڑے اتارنے کو تیار ہوں، یہ بہترین کھانے پینے ان کو چھوڑنے کو تیار ہوں، میں اس محفل کو، تیرے گھر کو، تیرے گھر بار کو، تیری جاگیروں کو، تیرے مال دولت کو، ہر چیز کو، حتیٰ کہ تجھے بھی چھوڑنے کو تیار ہو۔ مطلوب و مقصود اب صرف یہ ہے عرش والا مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہے، نوجوانی کے اندر بندے کے اندر کتنی خواہشات ہوتی ہیں، اپنے فیوچر کو وہ کتنا برائٹ دیکھتا ہے، اپنے فیوچر کو، اپنے آنے والے وقت کے متعلق کتنا فکر مند رہتا ہے۔ میرا ایک اپنا گھر ہوگا، میری بیوی ہوگی، میرے بچے ہوں گے، میرے پاس دولت ہوگی، میرے پاس جاگیریں ہوں گی، اس زمانے میں میرے پاس گھوڑے ہوں گے، میرے پاس اونٹ ہوں گے، میرے پاس مویشی ہوں گے، میرے پاس دنیا کے اندر بہترین کھانے کو، پینے کو، پہننے کو، رہنے کو بہترین ہر چیز ہوگی۔ لیکن رب کعبہ کی قسم جب دل میں یہ بات بیٹھ گئی اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے خالق کو، مالک کو، اس کو منانا، راضی کرنا، راضی رکھنا، جب یہ دل کی خواہش بن جاتی ہے، مال کوئی اہمیت نہیں رکھتا، دنیا کوئی اہمیت نہیں رکھتی، کھانا پینا، پہننا، سونا، جاگنا، گھر، محلات، گھوڑے، اونٹ، یہ ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ جب انسان اپنے دل میں یہ سوچ لے مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو ان ساری چیزوں کو ٹھوکر مار دیتا ہے۔ پھر انسان کی نظر میں ایسی چیزوں کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ مال کیا چیز ہے، دولت کیا چیز ہے، جاگیریں کیا چیز ہے، بیوی کیا چیز ہے، بچے کیا چیز ہے، ریال، ڈالر، یورو، یہ ساری دولتیں، جاگیریں، یہ پیسہ، یہ گاڑیاں، یہ بلڈنگیں، یہ محلات، یہ کیا چیز ہے، اس کی کوئی وقت نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ مجھے سب سے زیادہ میرے دل میں، میرے دماغ میں اگر اہمیت ہے کسی چیز کی تو وہ صرف اور صرف اپنے رب کی ہے، اپنے خالق کی ہے، اپنے مالک کی ہے، رب العالمین کی ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اپنی ماں سے ماں یہ رہا تیرا مال، یہ رہا تیرا سب کچھ جو تو نے مجھے دیا تھا، مجھے یہ کچھ بھی نہیں چاہیے، میں یہ چاہتا ہوں میرا اللہ مجھ سے راضی رہے۔ ماں کہنے لگی کہ جو کپڑے تو نے پہن رکھے ہیں ان پہنے ہوئے کپڑوں کو بھی اتار دے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری ماں میں اپنے یہ کپڑے بھی اللہ کی رضا کے لیے اتار دیتا ہوں، اپنے خالق کی رضا کے لیے، اپنے مالک کی رضا کے لیے۔ یہ رہے میرے کپڑے، کپڑے اتار کے ننگا ہو گیا مصعب بن عمیر، ہر روز 2 3 3 4 جوڑے بدلنے والا، ہر روز بہترین لباس پہننے والا، ہر روز بہترین خوشبوئیں لگانے والا، اپنے رب کی رضا کے لیے ننگا کھڑا تھا، کپڑے اتار کر کھڑا۔ ایک بوسیدہ کپڑا ٹاٹ، اسکولوں میں دیکھتے ہو کہ آپ جب پاکستان، ہندوستان اسکولوں میں ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھتے رہے، ہم تو کئی انگریزی اسکولوں میں پڑھے نہیں کہ بینچوں پر بیٹھ کر پڑھے، ہم تو نیچے بیٹھ کر پڑھتے تھے، ٹاٹ بچھے ہوتے تھے، اب تو یہ بہترین قالین بچھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ ہمارے وہاں اسکولوں میں ایسے قالین کہاں سے آئے؟ وہ سیدھا ٹاٹ ہوتے تھے، مٹی میں ہٹے ہوئے ٹاٹ ہوتے تھے، وہ سیدھا کپڑا ہوتا اس کے اوپر بیٹھا کرتے تھے۔
اس طرح کا ایک بوسیدہ کپڑا ماں نے اٹھا کر دے دیا. وہ بوسیدہ کپڑا صرف اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ کر مصعب بن عمیر دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ کر گھر سے نکل رہا تھا, ماں کو چھوڑ کر گھر سے نکل رہا تھا. مقصد مطلوب کیا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے, اپنے رب کی رضا کو پانے کے. اللہ اکبر. اور یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ احد کے میدان میں, سبحان اللہ, احد کا میدان آیا تو احد کے میدان میں یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوتے ہیں. شہادت پائی مصعب بن عمیر نے, اور جب شہید ہوئے تو جب ان کے اوپر کفن ڈالنے لگے تو کفن دینے کے لیے اتنا بھی کپڑا نہیں تھا. سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتا تھا, پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا, سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتے. پھر آخر کار کیا کیا گیا, سر کو ڈھانپا گیا اور قدموں کے اوپر گھاس ڈال کر اس مصعب بن عمیر کو دفن کیا گیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیٹھ کر رویا کرتے تھے, کہا کرتے تھے مجھے مصعب بن عمیر کی وہ زندگی, وہ کہ جب مکہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا یہ شہزادہ, بہترین لباس پہننے والا, بہترین خوشبوؤں میں معطر رہنے والا, یہ مصعب بن عمیر احد کے میدان میں شہید ہوا اور اس کے اوپر کفن دینے کو ہمارے پاس کپڑا موجود نہیں تھا. اور آج ہمارے پاس مال و دولت کی یہ فراوانیاں, یہ کپڑے کی فراوانیاں, پہننے کی اور اوڑھنے کی یہ فراوانیاں, یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں. اور مصعب بن عمیر کی وہ فقیری مجھے یاد آ گئی, احد کے دن کی وہ فقیری کہ اس دن اس کے اوپر ڈالنے کے لیے ہمارے پاس کفن بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. پھر انہی لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے مال و دولت کو قربان کر کے, اپنے گھر بار کو قربان کر کے, اپنی ماں کو چھوڑ کے, اپنی دنیا کی جتنی بھی لذتیں نعمتیں ان ساری چیزوں کی قربانیاں دے کر یوں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے آسمانوں سے رب کائنات نے قرآن میں انہی جیسے لوگوں کے لیے پھر ان آیتوں کو نازل فرمایا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا. اللہ نے اپنے راضی ہونے کا اعلان کیا. مصعب بن عمیر جیسے شہزادے جنہوں نے جو قربانیاں دی, جنہوں نے جو اپنی زندگیوں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا, عرش والے رب نے آیتیں بنا کر اپنے قرآن میں نازل کر دی اور قیامت تک مسلمان ان آیتوں کی تلاوت کرتے رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہے. اللہ اکبر. صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ روم سے مکہ میں آئے تھے اور مکہ میں آ کر یہاں تجارت شروع کر دی, یہاں کام کاج کرنے لگے. اللہ نے مال دیا, پیسہ آیا, اسی دوران اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو یہ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی وہاں سے مکہ سے مدینہ جو ہے وہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا. اب یہ صہیب رومی جب ہجرت کرنے لگے تو مکہ کے لوگوں نے آ کر ان کی راہ کو روک لیا, ان کے راستے میں کھڑے ہو گئے. مکہ کے لوگ کہنے لگے دیکھو صہیب تم روم سے یہاں آئے تھے, یہاں آ کر تم نے یہاں مال جمع کیا, تم نے یہاں دولت کمائی, تم نے یہاں پیسہ جمع کیا, اب تمہیں تمہارے مال, تمہاری دولت, تمہاری جاگیر اس کے ساتھ اب ہم تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے. تم جانا چاہتے ہو تو یہیں پر جو تم نے کمایا ہے وہ سارے کا سارا یہاں چھوڑ کر اکیلے جانا چاہو, خالی ہاتھ جانا چاہو, فقیری کی حالت میں جانا چاہو تو چلے جاؤ, لیکن یہ مال اور دولت جو تم نے یہاں مکہ میں رہ کر کمایا ہے ہم تمہیں یہ لے جانے نہیں دیں گے. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, کہتے اگر میں تمہیں اپنا سارا مال اور ساری دولت دے دوں تو تم میرے راستے کو چھوڑ دو گے کہ میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلا جاؤں. وہ مکہ کے لوگ کہنے لگے ہاں ہم تمہاری راہ کو چھوڑ دیں گے, تمہارے راستے کو چھوڑ دیں گے, اگر تم یہ سارا مال, ساری دولت, سارا پیسہ ہمیں دے دیتے ہو تو ہم تمہارے لیے رکاوٹ نہیں بنیں گے. اللہ کی قسم صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یہ تو سودا بڑا عظیم ہے, یہ سارا مال لے لو, یہ ساری دولت لے لو, یہ سارا پیسہ لے لو, مجھے تو مطلوب و مقصود یہ ہے کہ عرش والا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ اکبر. اپنا سارا مال دے دیا,
جو وہاں رہ کر کمایا تھا وہ سارے کا سارا ان کے حوالے کر دیا. یہ لو مال، یہ لو پیسہ، یہ لو جگہ، یہ لو دولت، یہ سب کچھ مجھ سے لے لو. مجھے اگر چاہیے، اگر میری تمنا ہے، اگر میری تڑپ ہے، اگر میری چاہت ہے، وہ یہ ہے کہ میرا خالق، میرا رب جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ نے بھی پھر قرآن کی آیتوں کو نازل فرما دیا. اللہ کیا فرماتے سورۃ البقرہ کے اندر؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. فرمایا لوگوں میں سے کتنے ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے اپنا آپ بھی بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ ایسے اپنے بندوں کے ساتھ بڑی محبت کرنے والا ہے، اور اللہ ایسے اپنے بندوں کے ساتھ بڑا پیار کرنے والا ہے. واللہ رؤوف بالعباد. اس اللہ کے بندے نے کیسی تجارت کی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اس نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا. اس نے کہا یہ پکڑو مال، یہ پکڑو دولت، یہ پکڑو سب کچھ، مجھے تو میرے رب کی رضا چاہیے. اللہ کہتا ہے واللہ رؤوف بالعباد، میرے بندے تیرا رب تجھ سے بڑی محبت کرنے والا ہے کہ جس نے اس طرح قربانی دی. اللہ اکبر. میرے دوستو، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، یہ چند ایک مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے انبیاء نے کوششیں کی اور صحابہ کرام نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوششیں کی. ان کا مطمع نظر بڑے واقعات ہیں، اور بھی بہت سے واقعات ہیں، بڑے بڑے عظیم واقعات ہیں کہ جن کا اگر آپ مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیسی کیسی عظیم قربانیاں دی. جب وہ تبوک کا موقع آیا، تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام نے یہ اعلان کروا دیا کہ جہاد کے میدان میں نکلنا ہے. رومی فوج جو ہے وہ جمع ہو رہی ہے، اسلام کو خطرہ ہے، مسلمانوں کو خطرہ ہے، اس لیے تمام صحابہ کرام اس غزوے میں شرکت کے لیے سارے آئے. اس وقت 30,000 کا لشکر جو نکلا تھا مدینہ کے اندر، اس وقت جو حالت اور کیفیت تھی میرے بھائیوں، وہ مہینہ یہی جولائی اور اگست کا مہینہ جو کہ سخت گرمی کا مہینہ ہوتا ہے، اور ان مہینوں کے اندر جو ہے کھجوریں جو ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں اگست کے مہینے میں کھجور تقریباً پک چکی ہوتی ہے. مسلمانوں کا واحد ذریعہ آمدن، ان کا غلہ، ان کا اناج، ان کے گھر بار کو چلانے کے لیے خوراک یہ کھجور تھی. اس وقت وہ کھجور تیار ہو رہی تھی، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا کہ تم نے نکلنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، تو صحابہ کرام 30,000 صحابہ کرام وہ اپنے گھروں سے نکل آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے. آج اگر اپنے رب کو ہم راضی کر سکتے ہیں تو اپنے اس عمل کے ذریعے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں. ہماری یہ کھجوریں، ہمارا یہ غلہ، ہمارے کھانے پینے کا یہ سامان، ہمارے گھر بار کے لیے یہ غلہ اناج، اس کی کوئی پرواہ نہیں. پرواہ تو اللہ کے دین کی پرواہ ہے، پرواہ تو اس بات کی پرواہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. میرے بھائیوں، پکی ہوئی کھجوریں، اپنا وہ بہترین، اپنے بہترین باغات، کھجوروں کے وہ باغات، اپنے ان باغات کو چھوڑ کے کھانے کے لیے کچھ اپنے پاس کوئی ایسا مناسب بندوبست بھی نہیں. یہاں تک کہ اس غزوہ میں حالت صحابہ کرام کی یہ تھی کہ قدموں میں پہننے کے لیے مناسب جوتے بھی نہیں تھے. قدموں میں پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں ہیں، سواریاں بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. کیا لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں لے چلیں، آپ ہمیں حکم دیجئے، اللہ کے دین کے لیے جو قربانی ہو سکتی ہے ہم پیش کرنے کو تیار ہیں. باغات اپنی جگہ پر رہیں، غلے اپنی جگہ پر رہیں، گھر کی تنگیاں اپنی جگہ پر، مسائل اپنی جگہ پر، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ہمیں اگر پرواہ ہے تو اس بات کی پرواہ ہے کہ ہمارا عمل جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہو، اور اس کے حکم کے مطابق ہو کر اپنے رب کو ہم راضی کر دیں. اللہ بس چل دیے. اور پھر ہم جانتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے وہ واقعہ کہ صحابہ کرام
ایک ایک سواری 10-10 بندوں کے لیے تھی، ایک ایک سواری 10-10 بندوں کے لیے تھی۔ 10-10 بندے اس سواری کے اوپر یکے بعد دیگرے سوار ہوتے، ننگے پاؤں چلتے، پاؤں کے اندر جوتے نہیں تھے، کپڑوں کی ٹاکیاں پھاڑ پھاڑ کر اپنے پاؤں کے اندر باندھ کر وہ اس غزوہ کے اندر نکلے۔ آپ جانتے ہیں مدینہ سے تبوک کا راستہ گرمیوں کا موسم ہے، اس گرمیوں کے موسم میں کہ جب قدموں میں جوتے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ننگے پاؤں جو ہیں سڑتے ہوئے، اپنے پاؤں جلتے ہوئے اس تپتے ہوئے صحراؤں میں گرمی کے اندر اللہ کی رضا کو پانے کے لیے پیدل سفر کر رہے، بھوکے ہیں، قدموں سے ننگے ہیں اور جسموں کے اوپر پھٹے پرانے پسینہ اور ٹانکیاں لگے ہوئے، اللہ کی قسم ان کے لباس ہے، لیکن اللہ کی رضا کو پانے کے لیے یہ قافلہ جو ہے وہ نکلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور راستے میں حالت یہ ہو گئی، پینے کو پانی بالکل نہ ملا، پھر اونٹوں کو ذبح کر کے ان کو ذبح کر کے ان کی اوجڑیاں نکال کے، اوجڑیوں کو نچوڑ کے ان سے پانی نکال کر پی کر اپنی پیاس کو بجھاتے تھے۔ کھجوریں ختم ہوئی، جو کھجوریں کھانے کے لیے اپنے ساتھ لے کر گئے، وہ کھجوریں جب ختم ہوئی تو ان کھجوروں کی گٹھلیوں کو لے کر سارے چوستے تھے، کھجوروں کی گٹھلیوں کو چوستے تھے۔ واللہ ایسی عظیم قربانیاں دے کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی انہوں نے۔ ایسی تنگی کی زندگی بھی، ایسے تنگ حالات، ایسی مشکلات، ایسی پریشانیاں، اپنے رب کے لیے ہر چیز کو برداشت کیا، ان ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، صبر کیا، اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ کی اطاعت کرتے رہے اور اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکاتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ چند ایک واقعات آپ کے سامنے رکھنے کے بعد سوال اب یہ ہے، آج کے مسلمان کا مطمع نظر بھی کیا اسی طرح ہے کہ آج ہم مسلمان بھی اپنے رب کی رضا کو پانے کے لیے اسی طریقے سے کوئی محنتیں اور کوششیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا آج کا مسلمان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے خالق کی رضا کے لیے، اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے، اپنے مالک کو منانے کے لیے جیسی عبادت کرنی چاہیے، کیا ویسی عبادت آج کا مسلمان کر رہا ہے؟ خالق و مالک کو راضی کرنے کے لیے جیسی اطاعت کا جذبہ صحابہ کرام کا تھا، جیسا اطاعت کا جذبہ تابعین کا تھا، تبع تابعین کا تھا، سلف صالحین کا تھا، کہ آج ہم مسلمانوں کا بھی جذبہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ویسا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوتا ہے؟ رب کو منانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ زمر میں، وَإِن تَشْكُرُوا، اگر تم شکر کرو، يَرْضَهُ لَكُمْ، وہ خالق و مالک تم سے راضی ہو جائے گا۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اگر تم اس کا شکر کرو، يَرْضَهُ لَكُمْ، تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ وہ جو ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے میں اپنے رب کو راضی کر لوں، اگر کوئی چاہتا ہے یہ عظیم کامیابی مجھ کو مل جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے، اس کے لیے قلیہ، اس کے لیے قاعدہ اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کر دیا، وَإِن تَشْكُرُوا، تم شکر گزار بن جاؤ، اللہ کے شکر کرنے والے بن جاؤ، يَرْضَهُ لَكُمْ، تمہارا رب، تمہارا مالک تم سے راضی ہو جائے گا۔ اب شکر کیا ہے؟ شکر کی محدود سی تعریف جو ہم کر لیتے ہیں وہ یہ ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کا شکر ہو گیا۔ یہ تو بڑا آسان ہے، ضربے لگا کر 1,00,000 ضرب 1,00,000 برابر جتنا بھی آئے اللہ تیرا شکر ہے، 1 کروڑ ضرب 1 کروڑ برابر جتنا بھی آئے ہے اللہ۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے انتہائی لائق احترام میرے ساتھیوں، مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس خالق کے جس کے ہاتھ میں ایک ایک چیز ہے، جس کے ہاتھ میں میرا رزق ہے، جس کے ہاتھ میں میری غمیاں خوشیاں ہیں،
اور جس کے ہاتھ میں میرے کائنات کا ایک ایک ذرہ ذرہ جس کے ہاتھ میں ہے، میں اس کو راضی کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ ذرا اس چیز کے متعلق سوچیں۔ اور صحابہ کرام کو اس بات کا علم تھا کہ ہمیں اپنے رب کو ہم نے جب اپنے رب کو اگر راضی کر لیا تو ہماری یہ دنیا بھی کامیاب اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہے۔ اور کیا خیال ہے وہ کامیاب دنیا میں ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ بکریوں کو چرانے والے، بکریوں کے چرواہے، جھونپڑیوں میں رہنے والے، اللہ کی قسم جھونپڑیوں میں رہتے، جھونپڑیوں میں رہنے کے لیے بستر نہیں ہوا کرتے تھے، سونے کے لیے پتھروں کو بچھا کر پتھروں پر لیٹنے والے، ایک ایک مہینہ جن کے پیٹ میں روٹی نہیں جاتی تھی، ایک ایک مہینہ گزر جاتا اور چولہے کی پکی ہوئی روٹی کا کبھی انہوں نے منہ نہیں دیکھا تھا۔ لیکن جب سبحان اللہ جب اپنے رب کو راضی کر لیا، خالق کائنات میں ایران کے، روم کے بڑے بڑے وہ محلات، وہ بڑی بڑی جاگیریں، وہ بڑے بڑے ملک، وہ بڑے بڑے بادشاہ، وہ بڑی بڑی جاگیریں اللہ نے اپنے بندوں کے قدموں میں ٹھہر دیا۔ مالک بنایا ان کو، اللہ نے مالک بنایا ان کو، انہیں روم کا مالک بنایا، انہیں ایران کا مالک بنایا، انہیں مصر کا مالک بنایا۔ آدھی دنیا کے اوپر خالق کائنات نے ان کو حکومت عطا کی، جو پتھروں کے اوپر سویا کرتے تھے، جو مہینہ مہینہ کبھی کھانا کھانے کو جن کو نہیں ملتا تھا، خالق کائنات نے ملکوں کے کسی کو گورنر بنا دیا اور کسی کو ملک کا حاکم بنا کر اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ ہم نے بھائی یہ کام ہی نہیں کیے، ہم نے رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی کوشش اور محنتیں نہیں کی۔ ایک نماز کا معاملہ ہمارا سیدھا نہیں ہے، ایک نماز کا معاملہ ہمارا سیدھا نہیں۔ ہم نے اللہ کی خاطر کیا قربانیاں دینی، ہم نے اپنے رب کی رضا کے لیے کیا اپنا کچھ قربان کرنا، کہ ہم اپنے مال کو قربان کرتے ہیں، اپنی جان کو قربان کرتے ہیں۔ اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے تو ہم سے جو مانگے ہم سب کچھ دیتے ہیں، ہم کیا دیں گے، کیا قربانیاں دیں گے؟ اور ہم تو اپنے آرام، اپنی رات، اپنے کام، اپنے سکون، اپنی نیند کو اللہ کے لیے قربان نہیں کرتے، اپنی 2 ٹکے کی نوکری کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن رب کی نماز کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ تہیہ کر لیجئے کہ ہم نمازوں میں سستی نہیں کریں گے، ہم نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ ہم ہر نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں جا کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ کوشش کیا کرو ہر نماز کے بعد اپنے رب کی تسبیح کیا کرو، اپنے رب کی تسبیح کیا کرو۔ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، یہ تسبیح کیا کرو۔ یہ 33 مرتبہ کی جانے والی یہ تسبیح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ جو اس تسبیح کو ہر نماز کے بعد کرے گا، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ میں کہتا ہوں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یار یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ کتنے کام ہیں؟ چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ یہ چھوٹی سی تسبیح ہے، یہ چھوٹی سی تسبیح کو کرنے کے اوپر 2 سے 2.5 منٹ لگتے ہیں۔ کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 2 سے رب کو راضی کرے، اور رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بندوں یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہم تمہیں یہ نہیں کہہ رہے تلواریں اٹھاؤ، بندوقیں اٹھاؤ، اپنے مال لو، اپنی اولاد لو، میدان جنگ میں چلے جاؤ، ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے، ہم آپ سے کہہ رہے اللہ کے بندوں جو کر سکتے ہو وہ تو کرو۔ 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ نمازوں کا پورے اہتمام کے ساتھ تہیہ کر لو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ آج کے بعد میری ایک رکعت بھی جو ہے وہ جماعت سے نہیں چھوٹے گے انشاءاللہ۔ آج کے بعد جب بھی نماز پڑھ کے فارغ ہوں گا میں
تسبیح کیے بغیر نہیں اٹھوں گا انشاءاللہ۔ اور اگر کہیں کام کے لیے نکلنا بھی ہے تو چلتے ہوئے اپنی اس تسبیح کو ضرور پورا کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اللہ توفیق دے راتوں کو اٹھو، اگر اللہ توفیق دے تو رب کو راضی کرنے کے لیے راتوں کو اٹھو، راتوں کو اگر اٹھ سکتے ہو تہجد کی نماز پڑھو اٹھ کر، راتوں کو اٹھ کر قیام کرو، قیام اللیل کرو۔ یہ وہ وقت ہے جب کائنات کا خالق و مالک آسمان دنیا پر نزول فرما کر تمہاری طرف پیغام بھیجتا ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی بیمار، ہے کوئی سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا، آئے میں اس کا رب اس کو دینا چاہتا ہوں۔ آؤ سوال کرو، وہ خالق و مالک وہ خود حوالے لگاتا ہے۔ اس وقت میں اٹھو، قیام کرو، اس وقت اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھو، روز کے سامنے کھڑے ہو کر لگاؤ آدھا گھنٹہ رات کا اٹھ کے، راتوں کو تم لگاتے ہو۔ اللہ کے بندوں جاؤ دیکھو ہمارا معاشرہ کتنا بگڑا ہوا۔ آج ہمارا بھائی، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی راتوں کو وہ شیطانی چینلوں کے اوپر بیٹھ کر یہ ہمارا معاشرہ دیکھو جا کر رات کو 2-3 گھنٹے بیٹھ کر فلمیں دیکھتے ہیں۔ اور میرے دوست یہاں آنے والے میرے بھائی، تو ایسا نہ کر، یہاں اساتذہ سے یہ باتیں سیکھ کر جا، یہاں سے اپنے علماء کرام سے راتوں کو یہ شیطانی چینل نہیں دیکھنے ہم نے انشاءاللہ۔ اس سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے شیطانی چینلوں کے اوپر نہیں بیٹھنا، ہم نے مصلوں کے اوپر کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ۔ ہم مصلے کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور تیار کرنے کے میں نے رات عشاء پڑھی ہے، اب عشاء کے بعد میں نے رات کے جو 8-10 گھنٹے ہیں، یہ 8 گھنٹے کی رات میں آدھا گھنٹہ تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کرنا ہے، میں نے تہجد کی نماز پڑھنا ہے، اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ دیکھیے پھر کیسے رب راضی ہوتا ہے۔ اٹھے راتوں کو، اٹھے، اللہ اکبر۔ اور وہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، ہو سکتا ہے تو 2 رکعت رات کو اٹھ کر پڑھ لے، اسی پر راضی ہو جائے۔ اٹھ کر تو 2 رکعت ہی پڑھے تو وہ اتنا مہربان ہے، وہ بڑا جلدی راضی ہو جاتا ہے، یقین لگتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پوری رات قیام نہ کر سکو، اگر تم فجر سے پہلے اٹھ کر 2 رکعت نماز ہی پڑھ لو، اللہ تجھے پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرمائے۔ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا مہربانی کرنے والا وہ رب ہے، اتنا جلدی راضی ہونے والا وہ رب ہے۔ سبحان اللہ، کیا اس کی شانیں ہیں۔ ہم حافظ ہیں، ہم یہ سستیاں، یہ غفلتیں ہمارے اندر ہے۔ پھر کہتے ہیں مولوی صاحب مسئلے حل نہیں ہوتے، مولوی صاحب ٹینشناں نہیں جاندیاں، مولوی صاحب پریشانیاں نہیں جاندیاں، مولوی صاحب مسائل حل نہیں ہو رہے، مولوی صاحب ادھر سے مشکل، ادھر سے مشکل، ادھر سے مشکل۔ اللہ کے بندے، آئے گی مشکل جب تو نے اس کو ناراض کیا ہوا ہے، تعلق تیرا اس کے ساتھ تو نے توڑا ہوا ہے، تو نے اپنے تعلق کو اس کے ساتھ کمزور کیا ہوا ہے، تو پھر پریشانی اور ٹینشن اور ڈپریشن اور مسائل آئیں گے۔ اس کو راضی کر، اس کو راضی کرنے کے لیے نمازوں کا اہتمام کر، رمضان آئے روزوں کا اہتمام کر، حج فرض ہو چکا حج کر، عمرہ فرض ہوا عمرہ کر، اللہ کی راہ میں صدقات دے، خیرات دے، اس کی تسبیح و تحمید کر، ان کاموں کو تلاش کر جن کاموں کو کرنے سے وہ راضی ہوتا ہے، ان کاموں کو آگے بڑھ چڑھ کر، یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر اور جلدی اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ اور جن کاموں سے روکا ہے اور جن کاموں سے منع کیا ہے، اس کے منع کردہ حرام کاموں سے رک جاؤ، بے حیائی سے رک جاؤ، فحاشی سے رک جاؤ، حرام کھانے سے رک جاؤ، جھوٹ بولنے سے رک جاؤ، دھوکہ فریب دینے سے، ظلم کرنے سے، زیادتی کرنے سے، ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ اسلام جو
جو حکم دیتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں اور بھی بہت کچھ ہے لیکن وہ ٹائم آپ کا 1 گھنٹے کا ہے وہ ٹائم پورا ہو گیا. بس گزارش آج کے درس میں تو آپ کے سامنے میں نے کی ہے. مختصر جو اس کا خاکہ وہ یہی ہے کہ میرے دوستوں زندگی میں سب سے بڑا ہمارے لیے جو اسلام کے بعد جو سب سے بڑی نعمت وہ یہ ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ کہ اللہ کی رضا جو ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ کون راضی ہو جائے؟ اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے انبیاء نے بھی کوششیں کی. ساری زندگی ان کا مطلوب مقصود مطمع نظر کہ کون راضی ہو جائے؟ اللہ راضی. پھر صحابہ کچھ مثالیں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ انہوں نے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے ہر قسم کی قربانی دی. اور آج ہم ہیں. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کریں کہ جن کاموں سے وہ راضی ہوتا ہے اور جن کاموں سے ناراض ہوتا ہے ان کاموں کو چھوڑ دیں. میرے بھائیوں اس بات کا احساس ممکن ہے کہ آج ہمیں نہ ہو رہا ہو لیکن اس کا احساس انسان کو مرنے کے بعد ہوگا. یہ آخری بات میری سن لیں کہ انسان کو اس بات کا احساس مرنے کے بعد ہوگا کہ یہ کتنی بڑی ضرورت تھی ہماری اللہ کو راضی کرنا. اور یہ کتنا بڑا کام تھا اللہ کو راضی کرنا کہ جس دن اللہ اپنے بندوں کو قیامت کے میدان میں جب لوگ چل رہے ہوں گے سڑ رہے ہوں گے تکلیفوں میں مبتلا ہوں گے اللہ اس دن اپنے بندوں کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا اپنے عرش کے سائے نصیب فرمائے گا. اس دن اس بندے کو احساس ہوگا کہ اللہ کی رضا کو پانا کتنی عظیم کتنی بڑی کتنی عظیم نعمت. اللہ اکبر. اور جب اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو داخل کر دے گا نا جنتیوں کو جنت میں داخل کرنے کے بعد اہل جنت سے کہے گا سوال کرے گا بتاؤ کوئی چیز ایسی ہے جو تمہیں ابھی نہ ملی ہو. اے اللہ ہر چیز تو نے ہمیں عطا کر دی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس چیز کی تو نے ہمارے پاس کمی چھوڑی ہو. ہر نعمت تو نے ہمیں عطا کر دی ہے. ہر چیز ہمیں مل گئی ہے. اللہ فرمائے گا ابھی ایک چیز ہے جو میں تمہیں اب دینا چاہتا ہوں. وہ ایک چیز کیا ہے؟ اللہ اعلان فرمائے گا اے اہل جنت جاؤ تم میری اس نعمت کو آج پا لیا تم نے کہ آج کے بعد میں تم تمام اہل جنت سے راضی ہو گیا. آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اس وقت پھر اس بندے کو احساس ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کریں اور اپنے رب کو راضی کر لیں. اس کو راضی کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں اسے اللہ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.